دوسری جنگ عظیم کے خاتمے تک یہ واضح ہو چکا تھا کہ برٹش راج خاتمے کو ہے۔ 1947 کے آغاز میں یہ ظاہر تھا کہ انڈین سیاستدانوں کو برٹش انڈیا کے بارے میں فیصلے لینے ہیں اور نوابی ریاستوں کے حکمرانوں کو بھی اپنی ریاستوں کا مستقبل طے کرنا ہے۔ اس وقت برٹش انڈیا میں مختلف سائز کے 17 صوبے تھے، جبکہ 562 سے 584 کے درمیان نوابی ریاستیں تھیں۔ کچھ صرف چند ایکڑ پر تھیں، اسی لیے ان کی ٹھیک گنتی معلوم نہیں ہے۔ سب سے چھوٹی ریاست جو 22 ایکڑ پر مشتمل تھی، جس میں 200 لوگ رہائش پذیر تھے۔ مغربی انڈیا میں کاٹھیا واڑ میں 282 ریاستیں تھیں، جن کا رقبہ 10 مربع میل سے کم تھا۔ جموں کشمیر سب سے بڑی ریاست تھی۔ اس کی سرحدیں چین اور افغانستان کو چھوتی تھیں۔ یہاں سے سالانہ آمدنی 58 ملین روپے تھی۔ ان میں سے 15% مہاراجہ کے ذاتی استعمال میں جایا کرتے تھے۔ دوسرا بڑا معاملہ حیدرآباد دکن کا تھا۔ اس کا رقبہ جموں کشمیر سے کچھ کم تھا، لیکن کشمیر کی آبادی 4 ملین تھی، جبکہ حیدرآباد دکن کی 10.5 ملین تھی۔ حیدرآباد دکن انڈیا کی امیر ترین ریاست سمجھی جاتی تھی۔ انڈیا کی یہ ریاستیں 3 درجنوں کی تھیں، ان میں سے 118 فرسٹ ڈویژن کی تھیں۔ ان میں برٹش عمل دخل محدود ہوا کرتا تھا۔ ان کے حکمرانوں کو چیمبر آف پرنس میں نمائندگی حاصل تھی۔ ان کے حکمرانوں کو توپوں کا سیلیوٹ ملتا تھا۔ 117 ریاستیں سیکنڈ ڈویژنز کی تھیں۔ 10 ریاستوں کے گروپ میں سے ایک نمائندہ چیمبر میں جا سکتا تھا۔ تھرڈ ڈویژن کے ریاستیں وراثتی جاگیریں تھیں اور ان کے پاس محدود حقوق بھی تھے۔ کون سی ریاست کتنی اہم ہے، اس کا تعلق اس بات سے تھا کہ اس کو کتنے توپوں کی سلامی ملتی ہے۔ 5 ریاستیں تھیں جن کے حکمرانوں کو 21 توپوں کا سیلیوٹ ملتا تھا۔ صرف وائسرائے کو 31 توپوں کا سیلیوٹ ملتا تھا۔ ان 5 میں سے جموں کشمیر، برودا، گولیار اور حیدرآباد اور میسور تھے۔ ان ریاستوں کے حکمران عام طور پر اس بات کو ناپسند کرتے تھے کہ ان کے عوام کا رابطہ باقی انڈیا کے عوام سے رہے۔ نہرو اور جناح جیسے لیڈروں کی ملک گیر مقبولیت ان ریاستوں کے لیے اچھی خبر نہیں تھی۔ ان ریاستوں میں سیاسی عمل موجود نہیں تھا اور سیاسی طور پر تنہا عوام کا تحریک آزادی میں کردار بھی محدود رہا۔ 1 اگست 1947 کو مہاراجہ ہری سنگھ کی ریاست کے 3 صوبے تھے۔ جموں، جہاں آبادی سب سے زیادہ تھی اور کشمیر سے کچھ بڑا تھا، اس میں پونچھ اور چنانی کی جاگیریں تھیں جن کو محدود خود مختاری حاصل تھی۔ اس علاقے کا اچھا کنیکشن پنجاب سے سڑک اور ریلوے سے تھا۔ جموں سے سری نگر تک سڑک جاتی تھی۔ یہ راستہ خراب موسم میں بند ہو جاتا تھا۔ کشمیر ریاست کے وسط میں تھا، اس کے مغرب میں مظفر آباد تھا۔ یہ کشمیر کا کم آبادی والا ڈسٹرکٹ تھا۔ اس کا کیپٹل مظفر آباد شہر تھا۔ راولپنڈی سے سری نگر جانے والی سڑک یہاں سے گزر کر جاتی تھی اور یہ سارا سال کھلی بھی رہتی تھی۔ تیسرا حصہ فرنٹیئر ڈسٹرکٹ تھے، جو بہت بڑا لیکن بہت کم آباد علاقہ تھا۔ افغانستان اور چین سے اس کی سرحدیں ملتی تھیں۔ یہاں پر سال میں 6 مہینے ٹریفک بند رہتا تھا۔ اس آبادی کا نسلی اور مذہبی پس منظر کشمیری آبادی سے مختلف تھا۔ 1941 کی مردم شماری میں سری نگر کی آبادی 2,08,000 تھی، جموں کی آبادی 50,000 تھی، سیالکوٹ کی 1,38,000 اور راولپنڈی کی 1,81,000 تھی۔ کشمیری عوام کی آزادی کے بارے میں کیا رائے تھی؟ بہت ہی اہم سوال تھا۔ ان کی آواز بننے کا طریقہ نہیں تھا۔ ہری سنگھ نے عوام کو سیاسی عمل میں شرکت نہیں کرنے دی تھی۔ جب بادل نخواستہ اسمبلی بنائی گئی تھی تو اس میں محدود لوگ ووٹ ڈال سکتے تھے۔ یہاں کے مختلف علاقوں کے لوگوں کے آپس میں خاص تعلق اور رابطے نہیں تھے۔ آپس میں زبان بھی مشترک نہیں تھی، نہ ہی زیادہ سفر کیا جاتا تھا۔ اننت ناگ، کارگل، ہنزا، مظفر آباد، ان سب کو ایک یونٹ کہا نہیں جا سکتا جن کی رائے کا ایک خاص مطلب ہو۔ ان کی اکٹھی سیاسی شناخت نہیں تھی۔ دوسری یہ کہ تقسیم کے طے کردہ عوامل اور قواعد کے مطابق ان لوگوں کی رائے کی اپنی کوئی اہمیت نہیں تھی۔
یہ فیصلہ مہاراجا کی صوابدید تھا۔ ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مہاراجا کی اولین ترجیح اپنا اقتدار برقرار رکھنے میں تھی، اور یہ ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی پرجا میں بہت سے لوگوں کو مہاراجا قبول نہیں تھا۔ یہ اگست 1947 کا پس منظر تھا جو ہم نے آپ کو بتایا، اور اس کے ساتھ ہی برٹش راج ختم ہوا۔ بر صغیر سے یونین جیک لپیٹ دیا گیا۔ اب معاملات بر صغیر کے لوگوں کے اپنے ہاتھ میں تھے۔ دوستو، ہسٹری آف کشمیر ابھی جاری ہے۔ اگلی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں۔